کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر اور باقی جانور جو آج خونخوار ہیں باغ عدن میں گھاس کھایا کرتے تھے؟ جی ہاں، جب خدا نے انسان کو بنایا تو موت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ موت گناہ کے بعد آئی۔ گناہ سے پہلے جانور ایک دوسرے کو نہیں بلکہ گھاس کھاتے تھے، سو خونخوار جانوروں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ گناہ کی وجہ سے لعنت آئی اور اس کا اثر تمام مخلوقات پر ہوا۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان بھی گوشت نہیں کھاتا تھا؟ انسان کو بھی پھل اور سبزیاں کھانے کو دی گئی تھیں۔ گوشت کھانے کی اجازت کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب کے 9 باب کی 3 آیت میں ہے، اور یہ نوح کے طوفان کے بعد کی بات ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسیح جب اپنی 1000 سالہ بادشاہی کو اس زمین پر قائم کرے گا تو زمین پھر باغ عدن جیسی ہو جائے گی؟ یہ 100% باغ عدن جیسی تو نہیں ہوگی کیونکہ گناہ کا اثر ابھی ختم نہیں کیا گیا، لیکن یہ اس کے بہت قریب تر ہوگی۔ اس میں پھر سے جانور ایک دوسرے کو نہیں کھائیں گے۔ یسایہ کی کتاب کے 11 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا۔ انسانوں کے تعلق سے یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ 1000 سالہ بادشاہی میں گوشت کھائیں گے یا نہیں۔ مفسرین اس بات کو مانتے ہیں کہ 1000 سالہ بادشاہی میں انسان پھر سے پھل اور سبزیاں کھائے گا، گوشت نہیں۔ خدا کا منصوبہ ہمیشہ سے زندگی کا تھا، موت کا نہیں۔ جس طرح باغ عدن میں سب کچھ زندگی سے معمور تھا، ویسے ہی مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں ہوگا۔ سکون ہوگا، امن ہوگا، اور یسوع مسیح بادشاہی کرے گا۔ آپ بھی مسیح کی اس پرامن بادشاہت کا حصہ بن سکتے ہیں، توبہ کر کے اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے۔